اسپین کے علاقے روٹا میں واقع امریکی بحری اڈے پر 5,000 فوجی اور سویلین اہلکار رہتے ہیں، جبکہ روٹا شہر کی آبادی 30,000 ہے۔ عام دنوں میں یہ شہر آمدن کے لیے سیاحت پر انحصار کرتا ہے، مگر باقی دنیا کی طرح وبا کے باعث یہاں بھی آمدن کا یہ ذریعہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ فوجی اڈہ مقامی افراد کو ملازمتیں فراہم کرتا ہے اور اس کے باہر موجود بہت سے کاروبار امریکی فوجیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے تمام قریبی قصبے سیاحت پر زندہ تھے، ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی کوئی سیاح نہیں۔ نیول اسٹیشن کے فوجیوں کا شکریہ، جن کی وجہ سے ہمارے حالات قدرے بہتر ہیں، کیونکہ وہ ملازمت پر آنے جانے کے لیے اکثر ٹیکسی استعمال کرتے ہیں۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والے ایستبان واسکیز 4 سال قبل ٹیٹو کا بزنس شروع کرنے روٹا آئے تھے۔ ان کے صارفین بنیادی طور پر یہی امریکی فوجی ہیں۔ ٹیٹو آرٹسٹ ان کی وجہ سے پیسے کما رہے تھے کیونکہ یہ ایک طرح کی روایت ہے، اس لیے آپ کھڑکیوں میں لکھا دیکھ سکتے ہیں کہ امریکی روایت جاری ہے۔ امریکی نیوی کے اہلکار ایستبان کی ٹیٹو شاپ پر ان کے کام کی تعریف سن کر آتے ہیں، جیسے کیون روڈریگز، جو رہتے تو اس بحری اڈے پر ہیں لیکن دیگر ساتھیوں کی طرح اپنا اضافی وقت اور پیسہ دونوں نیول بیس کے باہر خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے فوجی اکثر کھانے پینے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ مجھے مقامی کاروبار پسند ہیں کیونکہ ان کے پھل اور سبزیاں بہت تازہ ہیں۔ اس علاقے نے پہلے بھی معاشی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ یہاں کے مچھیروں کو وہ وقت یاد ہے جب کرنسی کی بہتر قیمت کی وجہ سے اچھا منافع ملتا تھا۔ امریکی بحری اسٹیشن نے ایک طرح سے معاشی تحفظ فراہم کیا ہے، جسے بائیں بازو کے خیالات رکھنے والے سیاستدان بھی مانتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں امریکی ان کے لیے کام کے مواقع لائے۔ اگر ان کی جگہ چینی ہوتے تو بھی مقامی لوگ انہیں اسی طرح قبول کرتے۔ یہ محبت اور تعاون کا معاملہ نہیں، بلکہ امریکی فوجی اڈے سے جڑی معیشت کی بات ہے۔ اس لیے لوگ اسے چاہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا چولہا جلتا ہے۔ گزشتہ سال افواہ پھیلی تھی کہ امریکی بحریہ یہاں سے اپنا آپریشن ختم کر کے مراکش منتقل ہو رہی ہے۔ جب امریکی حکام نے اس افواہ کی تردید کی تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ امریکی بحریہ کئی دہائیوں سے یہاں موجود ہے اور مقامی آبادی پر امید ہے کہ آنے والے کئی سال تک بھی وہ یہیں رہے گی۔ الفونسو بیٹو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔